خان صاحب سنائیں بھائی. السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب، حکم کریں. وعلیکم السلام۔ جی صاحب. بھائی آپ نا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں بہت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو جی صحیح. ایک آپ نے روایت، میں آپ کا مناظرہ دیکھ رہا تھا، آپ نے روایت پیش کی تھی مسند احمد 14 سے کہ حضرت ابوبکر نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جب میں نے خود وہ روایت اردو ترجمے میں دیکھی تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ کوئی نمبر وغیرہ ہوگا بھائی کہ جھوٹ بولا؟ مسند احمد 14۔ حدیث نمبر 14. جی جی۔ وہ حدیث جھوٹی ہے نا، انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث جھوٹی ہے. اچھا یہ حدیث آپ کہہ رہے جھوٹی ہے؟ اوکے۔ بالکل، رسول صلی اللہ اور علیہ وسلم، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہ قرآن کے خلاف. قرآن وورث سلیمان و داؤد. قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے. ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی تاکہ یہ خود قبضہ کر لینا. اور بھائی ہاں اگر ہاں یہ حدیث ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو سلیمان کو کیوں ملا داؤد سے؟ سلیمان کو داؤد سے کیوں؟ وہ قرآن کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے. پھر اگر یہ حدیث ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیوں بولا؟ اپنی بیٹی کو بتا دیتے نا. اور ابو بکر کو تو میراث ملنا ہی نہیں ہے. ہاں. تو یہ جو ہے حدیث، اوکے۔ اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب انہوں نے یہ بات ابو بکر سے سنی، ان پہ غضبناک ہو گئی ہے. اور ان کی غضب اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. بے شک بے شک۔ اللہ اور رسول سچے بات پہ، شریعت کے حکم پہ غضبناک نہیں ہوتے، جھوٹی بات پہ غضبناک ہوتے ہیں. تو اس بات کے مختلف دلائل ہیں یہ کہ ابو بس۔ بکر نے یہ حدیث گڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور واقعہ میں بتایا جاتا ہے ہجرت کا، مطلب جب وہ غار ہرا میں گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر نے غار اٹھایا ہوا ثور. تھا ابر غار حرا نہیں، غار ثور. جی غار ثور. غار سور، جی جی ہاں. جی جی غار سور، اس میں اٹھایا ہوا تھا اور ایک جگہ سوراخ سارے بھرے اور ایک سوراخ رہ گیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ سانپ تھا اور انہوں نے اپنا پاؤں آگے کیا اور سانپ نے کاٹ لیا۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس سانپ کو ہمارا سلام ہے واقع. وہ سانپ کو ہمارا سلام ہے. کہ سانپ، بلکہ سلام ہی بغیرت سانپ زیادہ کاٹ لیتا ہے، اس کی مسلمانوں کی جان چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ کیوں نہیں کاٹ. بہرحال وہاں پہ دیکھیں یہ اس کا کوئی جہاد تو ہے نہیں، کوئی اس کا کوئی دین کے لیے کوئی اور کام تو اسی طرح بنائیں گے نا کہ اس نے ایک غار میں پیر دھکیل دی، فلان کر دیا. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کو اذیت نہیں کرتے. جانور جو ہوتے ہیں نا، ہاں صحیح۔ ہاں، یہ جی وحشی جو جی۔ جانور ہوتے ہیں، یہ عام آدمی کو یہ کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے. ہمارے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ وولف ہوتا ہے نا، بیر بولتے ہیں اردو، بیریا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کی جی رسالت کی شہادت دی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دن حضرت ابو ذر علیہ السلام، اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں تھے حضرت ابو ذر، وہ اپنے گاؤں میں، جی اپنے قبیلے میں وہ چرواہا تھے، اپنے ان کے جانور وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ اپنے جانوروں کو چرانے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک بیریا بولتے ہیں نا وولف کو اردو زبان میں، جی جی بڑھیا۔ بیڑیا اس نے حملہ کیا ان کے بکریوں پر. تو ابو ذر علیہ السلام نے اس کو بگایا. تو دوبارہ اس نے حملہ کیا کچھ لمحوں کے بعد، پھر اس کو بگایا، پھر تیسری دفعہ اس نے حملہ کیا. ابو ذر جی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتنا بدبخت بیڑیا ہے، کتنا بے شرم ہے. میں نے 2 دفعہ اس کو بگایا، پھر حملہ کیا. ایک دفعہ اس نے عربی زبان میں کہہ دیا، اس نے کہا مجھ سے بدبخت زیادہ لوگ مکے کے لوگ ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو سب سے بڑا عظیم ترین نبی ہے، اور مکے کے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں. ابو ذر ہکا بکا رہ گیا کہ کیا کہانی. اس دن وہ گھر گیا، اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا، بہت عجیب واقعہ پیش آیا، تو جی میں مکے جا کے جاتا ہوں. تو پھر وہ مکہ چلا گیا. جی مکے میں گیا، لوگوں سے پوچھا کیا ایسا کوئی واقعہ ہے یہاں پہ کسی شخص نے نبوت کا ادعا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ دیکھو وہ بزرگ ہے ابو طالب، اس کا بھتیجا ہے وہ. تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اور میں نے سنا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں انہوں نے نبوت کا ادعا کیا، مجھے ان سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تم کل آ جاؤ. تو وہ ابو ذر اس رات کو مسجد الحرام میں سوئے. تو اگلے دن ابو طالب علیہ السلام آئے، ان سے اپنے ساتھ لے کے گئے. جب ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں تو ان کو کہا کہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ آ جاؤ.
اپنے ساتھ لے کے گئے گھر میں، وہاں پہ ایک کمرے میں داخل کیا، اس کمرے میں داخل ہو گئے، وہاں پہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ابوذر سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ کون ہیں؟ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، آپ کون ہیں، کہاں سے؟ ابوذر نے اپنی کہانی سنائی کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی تشریف لائے، تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چیک کیا تو دوسرے کمرے میں لے گئے، دوسرے کمرے میں وہاں پہ حضرت حمزہ علیہ السلام تھے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے چیک کیا، دیکھیں کہ بنی رضی اللہ ہاشم کس تعالیٰ طرح پروٹیکٹ کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر ایک کو آنے نہیں دیتے تھے کہ کوئی بھی آنا جی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکے والوں نے عہد کیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی جی مکے میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو صحابہ کو کوئی نہیں ملتا کہ صحابہ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو، خدمت کی ہو، کھانا لایا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں وہاں پہ محاصرے میں تھے، کوئی کھانا نہیں ملتا تھا وہاں۔ بہرحال حضرت حمزہ علیہ السلام نے جب چیک کیا کہ یہ آدمی صحیح لگ رہا ہے، تو پھر دوسرے کمرے میں لے کے گئے، تیسرے کمرے، بلکہ تیسرا کمرہ بنتا ہے، وہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ابوذر کو رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ جب بالکل تسلی ہوئی ہے تو پھر ان کو اگلے کمرے میں لے کے گئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ملاقات ہوئی ہے، صلی ماشاء اللہ اللہ، علیہ وسلم۔ جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو کلمہ پڑھا حضرت ابوذر نے وہاں پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی و قرآن سنا ہے، ابوذر فوراً مسلمان ہوئے۔ تو ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانور تھے وہ اذیت نہیں پہنچاتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اور بس پھر اسی واقعے میں، غار کے واقعے میں ہے نا، کہ وہاں پر جب وہ آئے تھے تو اسپائڈرز نے ویب بنائے تھے، اسپائڈرز نے ویب بنائے تھے جی باقاعدہ، تاکہ جی کفار جی کو یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ اندر کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاختہ ادھر آیا تھا، فاختہ جی نے جی فوراً گھونسلہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے، تاکہ لوگ نہ سوچیں کہ جی جی تو یہ کہانی کہ ابوذر اس کو سانپ نے ابو بکر کو ڈسا ایک غار میں، اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ تو جی سانپ انبیاء کو ڈستے نہیں، نہ صرف منافقین کو ڈستے ہیں۔ یہ ہاں، ہاں، یہ تو اگر وہ زیادہ ڈستا تو کاش کاش امت پہ بڑا احسان ہوتا سانپ کا، لیکن چلیں جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر جی دے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف